بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الملک کے حوالے سے کہ سورۃ الملک کے کئی نام ہیں، جن میں اس کا نام سورہ ملک ہے، سورہ مجادلہ ہے، سورہ شافعہ ہے، یہ شفاعت کرنے والی ہے۔ سورہ مجادلہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اس کو جھگڑا کر کے جنت میں لے کر جائے گی، اس لیے اس کو سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شفاعت کرنے والی صورت ہے، قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اس کو سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ ملک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے، بادشاہت کا ذکر ہے، تو ملک بادشاہت کو کہتے ہیں، اس لیے سورہ ملک بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے متعلق، اس کی عظمت و شان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، جن میں ایک آپ کو سناتا ہوں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا، ایک بندے کا ذکر ہے کہ ایک بندہ قبر میں جائے گا اور اس کو عذاب کے فرشتے سزا دینے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اس کے سینے پر آ کر سورہ ملک بیٹھ جائے گی اور اس کو فرشتے کہیں گے کہ یہاں سے اترو، ہم نے اس کو سزا دینی ہے، لیکن وہ کہے گی کہ میں نہیں اتروں گی، اس لیے کہ یہ میرے ساتھ پیار کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میرے ساتھ محبت کرتا تھا، تو میں یہاں سے نہیں اتروں گی۔ وہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک، یہ سورہ ملک ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، اس کو اتارا جائے۔ تو جب اس کو کہا جائے گا کہ اتر جا، تو وہ اللہ رب العزت سے عرض کرے گی، مالک کریم، تو نے مجھے شفاعت کرنے والی صورت بنایا ہے، تو یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا میری محبت کی وجہ سے اس بندے کو بخش دے۔ تو اللہ رب العزت رحمت اور کرم فرماتے ہوئے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ اس سورہ ملک کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی یہ 30 آیتیں ہیں، کیا تم 30 آیتیں یاد نہیں کر سکتے؟ ان 30 آیتوں کو یاد کر لو، یہ 30 آیتیں تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو یہ ابو داؤد شریف میں اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو صورت شفاعت کرنے والی ہو اور ہو بھی چھوٹی سی، 30 آیتیں ہیں، تو ہم اس کو کیوں نہ یاد کریں۔ اور اس کا جو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جائے۔ تو جو بندہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت عشاء کی نماز کے بعد کرتا ہے اور اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس صورت کی وجہ سے اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ اور پھر اس صورت میں کئی ایسے معاملات، کئی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ اس کی صرف آخری آیت کو دیکھیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ اے محبوب آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر کسی دن تم صبح جب اٹھو تو تمہارا میٹھا پانی زمین کی تہہ میں چلا جائے تو تمہیں میٹھا پانی کون دے گا؟ تو یقیناً اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی بے شمار قدرتیں بیان فرمائی گئی ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس لیے یہ سورہ جو ہے، چونکہ سورہ شفاعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ مجادلہ ہے، یہ صورت اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اور یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔